دوستو، آج سے 800 سال پہلے ہمارے اس دنیا میں خوف اور ڈر کا دوسرا نام ہی چنگیز خان ہوا کرتا تھا۔ وہی چنگیز خان کہ جس کو اتہاس میں دنیا کا سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا قاتل انسان مانا جاتا ہے۔ چنگیز خان نے اپنی پوری زندگی میں ہماری دنیا کے لگ بھگ 40 ملین یعنی 4 کروڑ لوگوں کو قتل کر دیا تھا، جبکہ کچھ اتہاس کاروں نے یہ آنکڑا 40 ملین سے بھی کہیں اوپر بتایا ہے۔ چنگیز خان کی فوج جس علاقے سے بھی نکل جایا کرتی تھی، اس علاقے میں انسان اور جانوروں کا زندہ رہنا تو دور بلکہ ہریالی بھی باقی نہیں رہتی تھی، کیونکہ یہ لوگ پورے کے پورے شہر کو ہی آگ میں جلا کر تباہ کر دیا کرتے تھے۔ جس شہر کو بھی چنگیز خان کی فوج فتح کیا کرتی تھی، اس کا حال ایسا ہو جاتا تھا کہ مانو یہاں کبھی انسان رہا ہی نہیں کرتے تھے۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ایران کے ایک اتہاس کار کے مطابق چنگیز خان نے ایران میں اتنا خطرناک قہر برسایا تھا کہ اس کے حملے کی وجہ سے ایران کی لگ بھگ 25 لاکھ کی آبادی 2.5 لاکھ میں بدل گئی تھی، اور ایران کو ایک بار پھر سے اپنی پرانی آبادی تک پہنچنے کے لیے لگ بھگ اگلی 5 صدیوں کا انتظار کرنا پڑا تھا۔ دوستو، ایران کے شہر نیشا پور کے ایک تیر انداز نے ایک بار چنگیز خان کے داماد کے اوپر تیر سے حملہ کر دیا تھا، جس تیر کی وجہ سے چنگیز خان کے داماد کی موت ہو گئی تھی، اور چنگیز خان کا یہ داماد اس کے بہت زیادہ قریبی مانا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چنگیز خان اس قتل کی وجہ سے غصے سے پاگل ہو گیا تھا اور ہر حال میں اس قتل کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ چنگیز خان نے خود اپنی بڑی فوج کے ساتھ نشاپور پر حملہ کر دیا تھا، اور اس حملے میں چنگیز خان نے نہ صرف نشاپور کی انسانوں کی پوری آبادی کو ختم کر دیا تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہاں کے جانوروں اور وہاں کے کیڑے مکوڑوں تک کو مروا دیا تھا۔ ان سب کے باوجود بھی جب چنگیز خان کا دل نہیں بھرا تو اس نے اس شہر کی ہریالی میں بھی آگ لگانے کا آرڈر جاری کر دیا، یعنی شہر کو پوری طرح سے ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا گیا۔ اس کے بعد چنگیز خان نے مارے گئے سبھی لوگوں کے سروں کو ان کے دھڑوں سے کاٹ کر ان کے سروں کے ذریعے سے ایک اونچا مینار بنوایا، تاکہ پوری دنیا یہ جان سکے کہ چنگیز خان کی فیملی کے اوپر حملہ کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ منگولیا کے ایک چھوٹے سے علاقے سے نکلنے والے اس خطرناک انسان یعنی چنگیز خان سے وہ یورپین عیسائی بھی محفوظ نہ رہ سکے تھے کہ جو اس سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے تھے۔ وہیں بات کریں اگر مسلمانوں کی، تو مسلم دنیا تو لگ بھگ پوری طرح سے ہی منگول فوج نے برباد کر دی تھی، بلکہ اس دور میں پوری مسلم دنیا میں منگول فوج کا اتنا زیادہ ڈر بیٹھ گیا تھا کہ کسی بھی انسان کے لیے چنگیز خان کا مقابلہ کرنا تو دور بلکہ اس سے مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی ایک ناممکن کام تھا۔ کوئی بھی انسان اگر یہ کہتا کہ میں چنگیز خان کی فوج کے خلاف کھڑا ہوں گا تو اس دور میں لوگ اس کو پاگل سمجھا کرتے تھے، کیونکہ چنگیز خان کو ہرانا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ لیکن دوستو، آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ اپنے خوف سے پوری دنیا کو ہلا دینے والا چنگیز خان اپنی پوری زندگی میں صرف ایک ہی انسان سے ڈرتا تھا۔ نہ صرف ڈرتا تھا بلکہ چنگیز خان نے اس بہادر یودھا کے بارے میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ یودھا میرا بیٹا ہوتا تو میں اس کی مدد سے پوری دنیا کو ہی فتح کر لیتا۔ اتنا ہی نہیں دوستو، چنگیز خان نے کئی جنگوں میں اس بہادر یودھا کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر بار ہی چنگیز خان ناکامیاب رہا تھا۔ یہ یودھا کوئی اور نہیں بلکہ خوارزمی سلطنت کے آخری سلطان یعنی جلال الدین خوارزم شاہ تھے۔ وہی جلال الدین خوارزم شاہ کہ جن کو پچھلے 800 سالوں سے لگاتار ترکی، ازبکستان جیسے بہت سارے مڈل ایسٹ کے دیشوں میں ہیرو مانا جاتا ہے۔ جگہ جگہ پر ان کے اسٹیچو بھی موجود ہیں۔ دوستو، خوارزمی سلطنت مڈل ایسٹ کے علاقے پر پھیلی ہوئی ایک ایسی بڑی سلطنت تھی کہ جو 1077 سے لے کر 1231 تک قائم رہی تھی۔ اس سلطنت میں آج کے دور کے ایران، افغانستان، آذربائیجان، ازبکستان اور ترکمانستان جیسے بہت سارے دیش شامل ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب چنگیز خان نے اس بڑی سلطنت پر بھی حملہ کر کے اس سلطنت کو پوری طرح سے برباد کیا تو اس سلطنت کے سلطان یعنی علاؤالدین خوارزم شاہ کا بہادر بیٹا یعنی جلال الدین خوارزم شاہ چنگیز خان سے اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ چنگیز خان نے پہلے ہی جلال الدین خوارزم شاہ کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، اور وہ جلال الدین خوارزم شاہ کی بہادری سے اچھی طرح سے واقف تھا۔
یہی وجہ تھی کہ چنگیز خان جانتا تھا کہ جلال الدین خوارزم شاہ کو چھوڑنا بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، اور یقیناً دوستو وہی ہوا تھا کہ جو چنگیز خان کو لگا کرتا تھا۔ جلال الدین خوارزم شاہ نے جنگلوں میں رہ کر اپنے وفاداروں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی فوجیں بنا کر چنگیز خان کی فوج پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے چنگیز خان کی فوج کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ چنگیز خان نے کئی بار آمنے سامنے مقابلے میں بھی جلال الدین کو ختم کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ہر بار ناکامیاب رہا۔ اتہاسکاروں کی مانیں تو چنگیز خان نے جلال الدین خوارزم شاہ کا پتہ دینے والے انسان کے لیے بڑے انعام کا بھی اعلان کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ چنگیز خان نے اپنی پوری زندگی میں جلال الدین خوارزم شاہ کے دھوکے میں سینکڑوں لوگوں کو قتل بھی کر دیا تھا، لیکن پھر بھی جلال الدین خوارزم شاہ کو ختم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، کچھ اتہاسکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر جلال الدین خوارزم شاہ ایک بڑی فوج اکٹھی کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو شاید وہ چنگیز خان کو بھی ختم کر دیتا، کیونکہ جنگلوں میں بھٹکنے والے جلال الدین خوارزم شاہ کی سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ اس کے پاس اس کے چند وفادار سپاہیوں کے علاوہ کوئی بڑی فوج موجود نہیں تھی۔ اس نے اپنے دور کی بہت ساری مسلم سلطنتوں سے مدد بھی مانگی تھی، لیکن لگ بھگ ہر مسلم سلطنت نے ہی چنگیز خان کے ڈر کی وجہ سے انکار کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے خلیفہ یعنی سلطنت عباسیہ کے حکمران نے بھی جلال الدین خوارزم شاہ کی مدد کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ جلال الدین خوارزم شاہ چنگیز خان کے خلاف مدد مانگنے کے لیے ہمارے دیش بھارت بھی آیا تھا، لیکن ہمارے دیش بھارت کی گدی پر بیٹھے ہوئے سلطان یعنی التتمش نے بھی دوسرے ہی حکمرانوں کی طرح جلال الدین خوارزم شاہ کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ اگر وہ جلال الدین خوارزم شاہ کی مدد کرے گا تو چنگیز خان ضرور بھارت دیش پر بھی اٹیک کر دے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت دیش آنے سے پہلے بھی جلال الدین خوارزم شاہ چنگیز خان سے ایک جنگ میں مقابلہ کر کے آیا تھا، اور یہی وہ جنگ تھی کہ جس میں جب ایک بار پھر سے چنگیز خان جلال الدین خوارزم شاہ کو ختم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا تو اس نے جلال الدین خوارزم شاہ کی تعریف میں وہ الفاظ کہے تھے کہ جو اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ آفری ہو اس باپ پر کہ جس نے ایسے بیٹے کو پیدا کیا ہے، اور آفری ہو اس ماں پر کہ جس نے اس بہادر انسان کو دودھ پلایا ہے، یقیناً تم نے میری دشمنی کا حق ادا کر دیا ہے۔ دوستو، جلال الدین خوارزم شاہ کو اتہاس میں کتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اس بات کا اندازہ صرف آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ترکی اور ازبیکستان نے مل کر جلال الدین خوارزم شاہ کی سٹوری کے اوپر ایک سیریل بھی تیار کیا ہے، جو اس وقت بڑے ہی شوق کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو جلال الدین خوارزم شاہ کی پوری ہسٹری جاننی ہے تو آپ ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے بھی جان سکتے ہیں، کیونکہ اس ٹاپک پر میں آلریڈی ایک ویڈیو کریٹ کر چکا ہوں۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔